یہ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے، اس کو آپ غور سے سنیے گا، آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی جو آج کا سب سے بڑا نقطہ ہے۔ ناظرین، 5 اگست کو ایک احتجاج کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ ڈسکشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہی تھی، لیکن پھر ایک دم خاموشی ہو گئی۔ ملک گیر احتجاج کے بارے میں کوئی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ میں نے یہ سنا ایک دو سورسز سے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے، تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت بڑی حکمت عملی بنا رہی ہے۔ اگر تحریک انصاف سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے گئے، یا جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھی کہ بجٹ ہو جانے دیں، اس کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ یہ بات مان لیں تو ہم یہ کریں گے، آپ وہ بات مان لیں تو ہم وہ کریں گے، گلگت بلتستان کی حکومت بھی پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی، کشمیر کے اندر بھی جو مانگا گیا وہ دے دیا گیا، تو اب عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات یا چیزیں پوری نہیں ہوتی تو پھر 5 اگست کو انہوں نے ایک ملک گیر بڑے احتجاج کا اعلان کیا تھا، لیکن اچانک سے بالکل خاموشی ہو گئی۔ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو پاکستان تحریک انصاف کے کوئی معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے پا گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں خاموش رہنے کا کہا گیا، وہ خاموش ہو گئے، یا پھر انہیں لگتا ہے کہ ہمیں منت ترلئی کرتے رہنا ہے اور احتجاج کی سیاست نہیں کرنی، کسی نے ان کو منع کر دیا تو انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا ہی بند کر دیا ہے کہ 5 اگست کا احتجاج کیسے ہوگا، کیوں ہوگا۔ دیکھیں، اگر تو یہ ایک مومنٹم بنا کر چلیں گے نا، 1.5 مہینہ اس کے پیچھے لگائیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ بلٹ اپ کریں گے اور پھر احتجاج کریں گے تو پھر بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ لیکن اگر یہ جولائی کے آخری ہفتے میں اناؤنس کر رہے ہوں گے کہ 5 اگست کو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، پھر کوئی احتجاج نہیں ہوگا، پھر اس کو ڈیفیوز کرنا بڑا آسان ہوگا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے بھی کوئی اناؤنس نہیں کیا۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے 2 کیسز ہیں، ایک بشرا بی بی کی فیملی نے کیس کیا اور ایک عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم نے کیس کیا۔ یہ کیس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، اب یہ کیس مقرر کر دیا گیا ہے کل کے دن کے لیے۔ 29 جون کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور اس کی جو سماعت ہے وہ جسٹس خادم حسین سومرو کریں گے، اور کیس مبشرہ خاور مانکا اور علیمہ خانم، ان دونوں نے یہ کیس کیے ہوئے ہیں، یہ 2 مقدمات ہیں، اور قید تنہائی کے خلاف یہ مقدمات ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوگا۔ اس کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ جیلر آ جائے گا، وہ آ کر کہے گا کہ جناب اب عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ملاقات کروا دیتے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ، اور جناب ہم نے 1 دفعہ یہ کیا تھا، 1 دفعہ وہ کیا تھا، کوئی قید تنہائی نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی آگے کہانیاں سنا دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنے سیاست دان ہیں یہ سارے یاد رکھیں کہ جو اگزامپل سیٹ ہو رہی ہے نا، یہ ان کے اوپر بھی آئے گی۔ یہ جتنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بندے بیٹھے ہوئے نا چوڑے ہو کے، ان کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا، کل کو اگر یہ لوگ قابو ہو گئے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ جو نفرت آپ نے پھیلا دی ہے نا، قوم تیار بیٹھی ہوئی ہے جوتیاں ہاتھ میں پکڑ کے، اور قوم نے چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سارے آگے لگ کے بھاگ رہے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان کی میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں اور حیران کن خبریں چل رہی ہیں۔ خبر یہ چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ مل کر باقی جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کرے گی عمران خان صاحب کے نظریاتی کارکنوں کا۔ ایک عجیب صورتحال بن گئی ہے نا۔ عمران خان صاحب کے جو وفادار ساتھی ہیں، جو 2 دہائیوں سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، جنہوں نے مشکلات برداشت کی، جنہوں نے مارے کھائیں، اب وہ جو ساتھی ہیں وہ مقابلہ کریں گے فضل الرحمان صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا۔ یعنی حیرت ہو رہی ہے کہ جن سے لڑنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ ان کے ساتھ مل کر اپنی پارٹی سے لڑیں گے۔ یہ خبریں میڈیا پہ چل رہی ہیں اور لگاتار میڈیا پہ اس قسم کی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اب کیونکہ بلا مقابلہ والا معاملہ ختم ہو گیا، یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی میں اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں۔ دیکھیں، یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہے نا، ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ امتحان یہ ہے کہ کتنے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، ان لوگوں نے قرآن پاک پہ حلف دیا ہوا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں نا کہ کتنے لوگ اپنا قرآن پاک پہ دیا ہوا حلف توڑتے ہیں، تو پتہ چلے گا۔ اگر الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں نے عمران خان صاحب کی وفاداری کے لیے جو قرآن پاک پہ حلف دیا تھا وہ اس پر پورا اتر رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ بات کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ اپوزیشن بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ سارے آزاد امیدوار ہیں، ہم کسی وقت بھی انہیں توڑ کر خیبر پختونخوا کی حکومت تبدیل کر دیں گے۔ اب اپوزیشن کا یہ جو دعویٰ ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، تو معاملہ سارا ایکسپوز ہو جائے گا۔ حیرت ہو رہی ہوگی آپ کو، لیکن یہ سیاست ہے، اور یہ سیاست نارملی ایسی ہوتی ہے۔ ہم صحافی ہونے کے باوجود حیران ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ تو یہ اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر اور پنجاب حکومت بہت لڑ رہے تھے آپس میں، مریض فوت ہونا شروع ہو گئے ان کی لڑائی میں۔ میڈیا رپورٹ کرتا تھا پولیس لڑ رہی ہے ڈاکٹروں سے، ڈاکٹر پولیس کو مار رہے ہیں، پنجاب حکومت کے آپس میں دستوں گریبان ہے۔ تھوڑے دن کے بعد ان کی صلح ہو گئی۔ دونوں گروپوں کی جب صلح ہوئی، وہ بھی ڈاکٹروں کا ایک سیاسی گروپ تھا،
تو ہم نے وہاں پہ سوال کیا کہ جو مریض فوت ہو گئے ان کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی ان کے لیے ذمہ دار میڈیا ہے، میڈیا کا قصور ہے جو بندے مر گئے اسپتالوں کے اندر، جو مریض مارے گئے۔ تو یہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ کسی طرف بھی چل پڑتے ہوتے ہیں۔ اور یہی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے فضل الرحمان صاحب کو، زرداری کو، نواز شریف کو، ان لوگوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں پاکستان۔ تکلیف ہے۔ نمبر 3، ان کی بینائی مزید کم ہو گئی ہے، یعنی پہلے عمران خان صاحب کی بینائی دائیں آنکھ سے ان کو نظر آنا بند ہو گیا تھا، وہ ختم ہو گئی تھی۔ پھر عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے، وہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل مان ہی نہیں رہا تھا، عاصم منیر صاحب کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا، لیکن جب یہ ہو گیا کہ آنکھ بالکل ختم ہو گئی ہے تو پھر ان کو اسپتال پہنچایا گیا۔ جب پہلا انجیکشن لگا تو 15% عمران خان صاحب کی بینائی واپس آئی تھی۔ اب 15% ویژن کیا ہوتا ہے، ذرا آپ اپنے موبائل فون پہ گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں کہ اگر 15% کسی کا ویژن ہے تو وہ کتنا ہے۔ وہ آپ چیز کو پہچان بھی نہیں پائیں گے، آپ بندے کا چہرہ بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا 15% ویژن واپس آیا تھا۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی مزید خراب ہو گئی ہے، یہ بڑا الارمنگ ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب سے جب ایک ملاقات کرنے کا عدالتی حکم پر موقع ملا بیرسٹر سلمان صفدر کو، تو انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کو کیا بتایا؟ اس میں علیمہ خانم جو عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا کہ سلمان صفدر نے ہمیں بتایا تھا کہ عمران خان کی آنکھ کی حالت مزید خراب ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہو، میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا، دیکھ نہیں پا رہا۔ یہ عمران خان صاحب کی جو دائیں آنکھ ہے اس کی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ ہم 2.5 ماہ سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل اسپتال سے چیک اپ کروا دیں۔ اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا اور کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے تو فیملی اور ذاتی معالجین کی موجودگی میں چیک اپ کروا دیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ دیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے کلوٹنگ ہوئی ہے۔ عمران خان ایک صحت مند آدمی ہے، ورزش کرنے والا آدمی ہے، ایسے آدمی کے ساتھ اس لیول کا خرابی ہو جانا، ان کی کلاٹس بننا شروع ہو جانا بلڈ میں، یہ بہت غیر متوقع بات ہے۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ ایسا دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آنکھ کا مسئلہ عمران خان صاحب کو ہوا، بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری ہوئی، اب سنم جاوید سیم چیز کے اوپر، سنم جاوید پہ بہت غصہ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت غصہ ہے، میں جانتا ہوں، اور جس طرح احکامات دیے گئے تھے کہ ہر حال میں سنم جاوید چاہیے، جو مرضی کر لو اس کو پکڑ کے لانا ہے۔ پھر علی امین کی حکومت تھی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں، سنم جاوید وہاں سے باہر نکلتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی مخبری ہوتی ہے اور وہ وہاں سے ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اغوا کر کے ان کو پہنچا دیا جاتا ہے لاہور میں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سنم جاوید کے ساتھ ہوا، تو اس پہ بھی بہت غصہ ہے۔ اس کی بھی ایک آنکھ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ نے رپورٹ کیا، بتایا، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا ڈاکٹر سے چیک کروائے، انہوں نے کہا ڈاکٹر بدھ کو آئے گا، پھر بتایا کہ ڈاکٹر 2 ہفتے کے بعد آئے گا، تو 2 ہفتے کے بعد سنم جاوید کی آنکھ چیک کروائیں گے، یعنی ان کا بھی ایک ایسا نقصان ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ ریکور ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ چیزیں اب نارمل ہو چکی ہیں، ان کی بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، وہ بیچاری دوبارہ سے منگل کا دن تھا ملاقات کے لیے پہنچی، کیونکہ یہاں پہ عاصم منیر صاحب کا آرڈر ہے اور ایک ضد ہے نظام کی کہ نہیں ملنے دینا، تو نہیں ملنے دیا گیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے، پتہ نہیں کہاں کھڑی تھی، وہاں پہ تو عمران خان کی بہنیں اکیلی کھڑی تھی، چند لوگ تھے ان کے ساتھ، یعنی اڈیالہ کے باہر جو تعداد ہے لوگوں کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کی قید تنہائی، عمران خان کا بے گناہ جیل میں ہونا، عمران خان کے اوپر جعلی مقدمات، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا اور کسی سے نہ ملنے دینا، پھر ان کی آنکھ کا خراب ہو جانا، پھر ان کو علاج کے لیے چھپا کے رات کے اندھیرے میں باہر لے کر آنا، یہ ساری چیزوں کو موجودہ نظام نے اتنا نارملائز نہیں کیا جتنی سہولت کاری پاکستان تحریک انصاف نے کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ان چیزوں کو اتنا نارمل لے رہی ہے، اتنا نارمل لے رہی ہے جیسے کہ بہت روٹین کی بات ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی نواز شریف کا مجھے یاد ہے کہ چھوٹا سا کوئی معاملہ ہو جاتا تھا نا، کوئی جھوٹ بھی بول دیتا تھا ڈاکٹر، تو پاکستان کے اندر میڈیا کے اوپر آگ لگ جاتی تھی، ہر طرف رولا پڑ جاتا تھا، ہر 10 منٹ کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی، ہر طرف لوگ نکل آتے تھے، رولا ڈال دیتے تھے، اور پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر یعنی عمران خان کے بعد مقبولیت کی وہ معراج ہے اس وقت پاکستان میں، جس کا نواز شریف ساری زندگی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی نواز شریف کا خواب، کسی بھی لیڈر کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اس لیول کا مقبول ہو جائے، تو عمران خان صاحب اتنے مقبول ہو گئے، لیکن آج کوئی بھی ان کی پولیٹیکل پارٹی میں سے ان کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی سے شکوہ شروع کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بنایا تھا، اور یہ سوچ کر بنایا تھا کہ نوجوان ہیں، نکلیں گے، کام کریں گے، زور لگائیں گے، اسٹریٹ موومنٹ بنائیں گے، ایک مومنٹم قائم کریں گے، جو علی امین گنڈا پور اس وقت نہیں کر پا رہے تھے، لوگ ان کے بہت خلاف ہو گئے تھے، مایوسی بہت پھیل گئی تھی۔ تو اب جو ہے احمد خان نیازی جو عمران خان صاحب کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے تھے،
اور عمران خان کے بہت قریبی بھی ہیں, ان کو کوئی لالچ والچ نہیں ہوگا عمران خان سے. انہوں نے کون سا کوئی منسٹر بن جانا ہے یا کوئی اور کام کرنے ہیں, یہ صرف عمران خان کی سیکیورٹی کیا کریں گے. پہلے بھی وہی کرتے تھے, وہ رشتہ داری کے چکر میں ساتھ ہیں. انہوں نے کہا جی ہم 6 مہینے سے سہیل آفریدی سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کا روڈ میپ دے دیں, لیکن انہوں نے عمران خان کو فٹ بال بنا لیا ہے. سہیل آفریدی اچک زئی کے پاس بھیج دیتا ہے, اچک زئی جنید اکبر کے پاس بھیج دیتا ہے, اور وہ بیرسٹر گھور کے پاس بھیج دیتا ہے. اب مردان میں انہوں نے فٹ بال کو اٹھا کر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے کہ جب تک عمران خان کوئی لایا عمل نہیں دیتے ہم کچھ نہیں کریں گے. عمران خان نے کہاں لایا عمل دینا ہے؟ عمران خان کی بہن نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ساری قوم میرے لیے یا میری رہائی کے لیے باہر نکل آئے. یہ تو فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ کو عمران خان چاہیے یا نہیں چاہیے. دوسرا, اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی, کوئی بات چیت کرے گا تو عمران خان صاحب کو کوئی پیغام باہر آئے گا نا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. باڑہ میں ناظرین جب ڈرون حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ نقصان ہو گیا تو لوگ احتجاج کر رہے تھے. اب لوگ احتجاج کر رہے تھے, مظاہرین پر پولیس نے فائرنگ کر دی. اب یہ خیبر پختونخوا ہے, اگر دیکھیں پنجاب میں جو پولیس کرتی ہے یا سندھ میں یا بلوچستان میں جو پولیس کرتی ہے اس کی ذمہ دار اگر وہاں کی صوبائی حکومتیں ہیں تو پھر خیبر پختونخوا میں جو کچھ پولیس کرتی ہے اس کی ذمہ دار خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. ایک تو ڈرون حملہ ہوتا ہے جس کے بارے میں عمران خان نے منع کیا, دوسرا ڈرون حملے کا مقدمہ درج نہیں ہوتا جو عمران خان صاحب کا حکم ہے, تیسرا جو لوگ مظاہرہ کرنے نکلتے ہیں ان کو پولیس ہی گولیاں چلا دیتی ہے. تو کہاں ہے خیبر پختونخوا کی حکومت, اور وہ کیوں عجیب و غریب کام کر رہی ہے؟ یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت نے حال ہی میں ان افسران کو نوازا ہے اور زبردست قسم کے عہدے ان کو دیے ہیں جن افسران نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے تھے, جنہوں نے مقدمات درج کیے, جنہوں نے الیکشن چوری کیے, جنہوں نے چھاپے مارے, گرفتاریاں کی. ان افسران کو حال ہی میں بہت نوازا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے. نمبر 1 تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. نمبر 2, بالکل ایک خاموشی ہے, کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں. یہ کہا گیا کہ ہم نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اکٹھی کریں گے عمران خان کی رہائی کے لیے, وہ معاملہ بھی جو ہے وہ کہیں غائب ہو گیا, سمجھ ہی نہیں آئی وہ کدھر گئے نوجوان سارے. تو سہیل آفریدی نے اس معاملے کا نوٹس تو لیا ہے, لیکن انہیں بتانا چاہیے کہ کیا صوبائی ادارے ان سے تعاون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, پولیس ان کی بات مان رہی ہے یا نہیں مان رہی. کیونکہ علی امین گنڈا پور نے بھی اپنی غلطیوں کا آغاز اسی بات سے کیا تھا کہ بیوروکریسی ان کی بات نہیں سنتی تھی اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے. یعنی وہ سچ نہیں بول رہے تھے, سچ سے بھاگ رہے تھے. اب سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے اور وہ نہیں کنٹرول کر پا رہے, بیوروکریسی کو, پولیس ان کی بات نہیں سن رہی, تو انہیں کھل کر بتانا چاہیے کہ یہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہے ہیں. ہمارے پاس جو صوبائی خود مختاری ہے اس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, یہ بات انہیں بتانی چاہیے. تو پیپلز پارٹی ماضی میں بتاتی رہی ہے, تو ان کو بتانے میں کیا پرابلم ہے. ناظرین, اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد میں 3 شاندار ججز سے جان چھڑوا لی ہے بالآخر. لیکن جن ججز نے خط لکھا تھا ان سب کو نشان عبرت تو بنانا تھا, تو کچھ ججز چلے گئے, کچھ ججز رہ گئے. ایک آدھے کو کسی کو سپریم کورٹ میں بھیج دیا, کسی کو ادھر کر دیا, کسی کو ادھر کر دیا. تو کرتے کراتے جن ججز سے پرابلم تھا ان میں سے 2 کے نام تو چلے واپس لے لیے گئے. 3 ججز خط لکھنے والے انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. محسن اختر کیانی کو لاہور بھجوا دیا گیا, جسٹس محسن اختر کیانی شاندار جج ہے. جسٹس بابر ستار انہیں پشاور بھجوا دیا گیا. جسٹس سمن رفت امتیاز انہیں جو ہے سندھ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, سندھ ہائی کورٹ چلی گئی ہے. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جان چھڑا لی ان ججز سے جو اسلام آباد کے اندر انصاف کی بات کرتے تھے. لیکن یہ ججز ایک بات یاد رکھیں, آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, آپ کو سلام ہے, پورا پاکستان آپ کو سلام کرتا ہے, آپ کا نام تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. جوڈیشری کو جب بھی ہم یاد کریں گے آپ کے نام کو اچھا سمجھیں گے, آپ کے بارے میں مثبت بات کی جائے گی. پتہ نہیں آپ کتنا عرصہ اور اس نوکری کے اوپر رہیں گے, آپ کنٹینیو کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. ہو سکتا ہے کبھی آپ کے دور میں اچھا وقت آ جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے اور عدالت مزید گراوٹ کا شکار ہوتی رہے. لیکن آپ نے اپنے حصے کا کام کیا کیونکہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. میں جانتا ہوں ججز کے سامنے کمپرومائز کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی گئیں, بار بار رکھی گئیں, لیکن یہ وہ ججز ہیں جو ستاروں کی مانند ہیں. یہ وہ ججز ہیں, نئے ججز کو ان سے سیکھنا چاہیے, ان کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر آپ نہ جھکے تو آپ کو کوئی جھکا نہیں سکتا. اگر آپ قانون اور آئین کے مطابق کھڑے ہو جائیں تو آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ ججز ہارے نہیں ہیں, دھکیل دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہار نہیں مانی. تو شاندار ججز ہیں, سلام ہے ان کی ایفرٹ کو, اور جو کچھ اس حکومت نے کیا وہ تو ان کو کرنا ہی تھا. ناظرین, پی آئی اے جو ہے وہ پوری کی پوری بک گئی ہے. اب وہ ایک نجی کمپنی ہے, اس کا پاکستان کی ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ریاست کا اس کے اوپر سے مکمل کنٹرول ختم ہو گیا ہے. جو 25% باقی رہ گئی تھی اس کے لیے بھی 45 ارب روپے کی بینک گارنٹی جمع کروا دی گئی ہے. یوں اونے پونے پاکستان کے
ایک بڑے اثاثے کو بیچ دیا گیا اور فوجی فاؤنڈیشن اس میں ایک بہت بڑا شراکت دار ہے. عارف حبیب ایک شراکت دار ہے, ایک دو اور لوگ بھی ہیں, لیکن اصل میں تو آپ کو پتہ ہے نا معاملہ کیا ہے, کس نے کس کو نوازا اور کیسے نوازا یہ ہم سب جانتے ہیں. تو ایک شاندار ایئر لائن جس کے روٹس کی قیمت اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی, جس کے طیاروں کی قیمت اس سے بہت زیادہ ہے, جس کے سپیئر پارٹ جو پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس مالیت سے زیادہ کے ہیں جتنے پیسوں میں اس کو بیچ دیا گیا تھا. تو اونے پونے پاکستان کی ایک شاندار ایئر لائن پہلے اس کو تباہ کیا گیا, برباد کیا گیا, اور پھر اس کو اونے پونے ایسے بیچا گیا کہ جو اس کی اصل قیمت ہے اس کا بھی چند فیصد بھی وصول نہیں کیا گیا. تو یہ پاکستان کے اداروں کو اس طریقے سے تباہ کیا جاتا ہے اور بیچ دیا جاتا ہے. اعداد و شمار کے مطابق خطے کی جو سب سے مہنگی ترین بجلی ہے وہ پاکستانی خرید رہے ہیں. ہمارا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہوتا ہے نا نارملی, تو بھارت میں تو کئی علاقوں میں یا کئی جو بھارت کی ریاستیں ہیں, جو ایریاز ہیں, جیسے کہ دلی ہے, یہاں پہ 200 یونٹ تک وہ بل ہی نہیں لیتے. یعنی اگر کوئی 200 یونٹ تک کی بجلی استعمال کرتا ہے اس سے بل لیتے ہی نہیں ہے. اور بھارتی لوگوں کی آمدن پاکستان کے لوگوں کی آمدن سے بہتر ہے. یعنی وہاں جو لوگوں کے کمائی ہے, سالانہ کمائی ایوریج, وہ پاکستانیوں سے زیادہ ہے. حالانکہ ان کی آبادی بہت بڑی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پاکستانیوں سے سستی بجلی لیتے ہیں. وہاں جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بجلی بہت کم قیمت میں مل رہی ہے, جبکہ پاکستان میں بہت زیادہ قیمت میں مل رہی ہے. لوڈ شیڈنگ جیسے پاکستان میں ہو رہی ہے ویسے تو بھارت میں بھی نہیں ہو رہی ہے, اور بھارت کے اندر اس وقت کوئی بہت بڑا بحران بھی نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کے ایران سے بھی تعلقات ہیں, امریکہ سے بھی تعلقات ہیں. پاکستان کی بندرگاہوں کے اوپر پاکستانی وزراء کے مطابق گیس اور پیٹرول کے جو ٹینکرز ہیں نا ان کی منڈی لگی ہوئی ہے. ہمارے اپنے وزیر نے کہا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں جناب یہاں پہ گیس کی اور پیٹرول کی پاکستانی بندرگاہ کے اوپر. لیکن ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہے, پیٹرول بھی مہنگا ہے. انڈیا میں یہ سارا کچھ نہیں ہے. تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ آئی پی پیز کا ہے. اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو کروں گا, میں بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. اس پہ میں کام کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے آئی پی پیز نے پاکستانیوں کو نچوڑ دیا ہے. ناظرین اب ذرا بین الاقوامی خبروں پہ آ جائیں. ایرانی تجاویز جو ایران نے دی ہیں امریکہ کو کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے حل کر لیتے ہیں, اور یہ کہا کہ جو جوہری منصوبہ ہے ہمارا یا جو ایٹمی ہمارا پلان ہے اس کے اوپر بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کو ڈسکشن میں ڈال دیتے ہیں, عالمی ادارے بھی ساتھ میں آ جائیں گے, لیکن آبنۂ ہرمز کو کھول دیتے ہیں اور امریکہ بھی ناکہ بندی ختم کر دے. تو اس پہ بڑا ٹھنڈا رد عمل دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, کوئی خاص اس پہ توجہ دی نہیں. ایرانی تجاویز کے اوپر توقع کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ ایک مثبت رد عمل دے گا اور وہ اس کو کھولنے کی کوشش کرے گا, تو وہ مثبت رد عمل نہیں آیا. اب ایران نے پاکستان کے ذریعے تجاویز پہنچائی تھی, لیکن پاکستان کو ابھی تک کوئی گرین سگنل امریکہ کی جانب سے نہیں ملا ہے. اچھا, ایران کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنی ہے نا بات چیت, تو یورینیم کے اوپر آپ ہمارا حق پہلے تسلیم کریں, اور اس کے بعد دیکھیں اگر تعمیری مقاصد کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی جاتی ہے, جوہری تنصیبات لگائی جاتی ہیں, تو وہ تو قبول کی جانی چاہیے. لیکن یہ ایک لمبا پروسیجر ہے. فوری طور پہ اگر کوئی جنگ بندی کرنی ہے, کوئی مذاکرات کرنے ہیں, تو آبنۂ ہرمز کے اوپر کر دیتے ہیں. لیکن امریکہ نے بڑا ٹھنڈا رد عمل دیا ہے. آج کی اطلاع یہ ہے کہ بہت سارے جہاز آبنۂ ہرمز میں سے گزرے ہیں, اور ایک رشین جہاز جو بڑا لگژری بڑا تگڑا جہاز ہے, بہت بڑا, وہ امریکی ناکہ بندی میں سے گزر گیا. اس کو کسی نے چھیڑا بھی نہیں, روکا بھی نہیں. تو روس کی ایک اہمیت اور طاقت تو ہے. امریکہ کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اگر ایران نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے تو رشیا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرے گا. لیکن ایک دعویٰ امریکہ سے اب سامنے آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر پیٹرول کی قلت ہونے والی ہے اور ایرانیوں کو بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری جانب اسرائیل تیزی سے فوجی بھرتی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور بڑی تعداد میں فوجیوں کی بھرتی کا آغاز کرنے جا رہا ہے, کیونکہ جو اسرائیلی فوج کا سربراہ ہے اس نے کہا کہ 2026 جو ہے وہ ہمارا لڑائی کا سال ہے, اور اس سال ہم نے بہت لڑائی لڑنی ہے اور مختلف محاذوں پہ اسرائیل کو لڑنا پڑے گا. اب کیونکہ اسرائیل نے بہت ساری لڑائی لڑنی ہے تو انہیں تازہ فوجی چاہیے اور بڑی تعداد میں فوجی چاہیے, تو وہاں فوجیوں کی اب بھرتی شروع ہو گئی. اب اس میں وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ ایریاز پہ زیادہ لڑائی کرنی ہے تو زیادہ فوجی چاہیے اور کم شفٹوں کے اندر پھر فوجیوں کو کام کرنا پڑے گا. اسرائیلی فوج جو ہے وہ دنیا کی ان فوجوں میں سے ہے جس کو بہترین ساز و سامان دیا گیا ہے, اور یعنی اب دشمن کی فوج بھی ہونا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہی فارغ ہے. جو کوالٹی دشمن کی فوج میں اس کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے تھا. منظم فوج ہے, بہترین ہتھیار ہے ان کے پاس, بہت زبردست ٹریننگ ہے اسرائیلی فوج کے پاس, اور ان کی یہ کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے کہ وہ بہت بھاری حملے کر سکتے ہیں. وہ چھوٹا آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے, اس کو آپ غور سے سنیے گا, آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی جو آج کا سب سے بڑا نقطہ ہے. ناظرین, 5 اگست کو ایک احتجاج کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, اور یہ ڈسکشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہی تھی, لیکن پھر ایک دم خاموشی ہو گئی. ملک گیر احتجاج کے بارے میں کوئی پلاننگ کی جا رہی تھی.
मैंने ये सुना एक दो सोर्सेज से कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली बना रही है। अगर तहरीक इंसाफ से किए हुए वादे पूरे ना किए गए या जो यकीन दहानियां करवाई गई थी कि बजट हो जाने दें उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, आप ये बात मान लें तो हम ये करेंगे, आप वो बात मान लें तो हम वो करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी प्लेट में रख के दे दी गई, कश्मीर के अंदर भी जो मांगा गया वो दे दिया गया। तो अब इमरान खान साहब के हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात या चीजें पूरी नहीं होती तो फिर 5 अगस्त को इन्होंने एक मुल्क गिर बड़े एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन अचानक से बिल्कुल खामोशी हो गई। दो वजूहत हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय पा गए हैं जिसकी वजह से उन्हें खामोश रहने का कहा गया, वो खामोश हो गए, या फिर उन्हें लगता है कि हमें मिन्नत तरलई करते रहना है और एहतजाज की सियासत नहीं करनी। किसी ने इनको मना कर दिया तो इन्होंने उसके ऊपर बात करना ही बंद कर दिया है कि 5 अगस्त का एहतजाज कैसे होगा, क्यों होगा। देखिए, अगर तो ये एक मोमेंटम बनाकर चलेंगे ना, 1.5 महीना इसके पीछे लगाएंगे, रोजाना की बुनियाद पे बिल्टअप करेंगे और फिर एहतजाज करेंगे तो फिर बहुत बड़ा एहतजाज होगा। लेकिन अगर यही ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में अनाउंस कर रहे होंगे कि 5 अगस्त को हम एहतजाज करने जा रहे हैं, फिर कोई एहतजाज नहीं होगा, फिर उसको डिफ्यूज करना बड़ा आसान होगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी कोई अनाउंस नहीं किया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से 2 केसेज हैं। एक बुशरा बीबी की फैमिली ने केस किया और एक इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने केस किया। ये केस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब ये केस मुकर्रर कर दिया गया है कल के दिन के लिए। 29 जून को इस केस की समाअत होगी और इसकी जो समाअत है वो जस्टिस खादम हुसैन सोमरू करेंगे। और केस मुबशरा खाबर मानिका और अलीमा खानम, इन दोनों ने ये केस किए हुए हैं। ये 2 मुकदमात हैं और कैद तन्हाई के खिलाफ ये मुकदमात हैं। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा। इसके ऊपर ये होगा कि वो जेलर आ जाएगा, वो आकर कहेगा कि जनाब अब इमरान खान की और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा देते हैं हफ्ते में 1 दफा, और जनाब हमने 1 दफा ये किया था, 1 दफा वो किया था, कोई कहते तन्हाई नहीं है। तो ये इस किस्म की आगे कहानियां सुना देंगे। लेकिन याद रखें कि जितने सियासतदान हैं ये सारे याद रखें कि जो एग्जाम्पल सेट हो रही है ना, ये इनके ऊपर भी आएगी। ये जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बंदे बैठे हुए ना चौड़े होके, इनको लगता है कुछ भी नहीं होना, कल को अगर ये लोग काबू हो गए तो इनके साथ भी यही होगा। कोई इससे बचेगा नहीं। जो नफरत आपने फैला दी है ना, कौम तैयार बैठी हुई है जूतियां हाथ में पकड़ के, और कौम ने छोड़ना किसी को भी नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और एक